अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज उर्दू का हम सिलेबस में शायरी का हिस्सा करेंगे और शायरी के हिस्से में हम गज़लियात कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में शामिल जो तीसरे शायर हैं वो हैं मिर्ज़ा ख़ान दाग़ देहलवी। दाग़ देहलवी की पहली गज़ल का पहला शेर है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही है तू कहाँ आते आते। मफ़हूम इसका कुछ यूँ है कि शायर कहना चाहते हैं कि महबूब को कभी आशिक का ख़याल आ जाए, कभी उसकी परवाह हो, कभी उसे वसल से शाद काम करे, लेकिन वायर उर्दू शायरी इसमें महबूब जो है वो सितमगरी की जो रिवायत है वो उसको बरकरार रखता है और जो आशिक है वो हमेशा आहुजारी करता रहता है। तो ऐसे में जो शायर है, जो आशिक है, वो ये कहता है कि अगर महबूब मुलाकात के लिए नहीं आता और वो वसल अपना जो है वो उसका हमें नसीब नहीं होता, तो फिर वो मौत को मुखातिब करके कहते हैं अजल मर रही तू कहाँ आते आते, यानी मौत को कह रहे हैं कि तू कहाँ मर गई है, तू तो आ जा। बड़ा खूबसूरत अंदाज है। वैसे हम किसी ज़िंदा चीज़, ज़िंदा इंसान को कहते हैं ना कि मर क्यों ना गए या मर क्यों नहीं जाते या तुम मर गए हो आ नहीं रहे, लेकिन अब मौत को ही बज़ाते खुद जो मौत है उसको ही मरने का कहकर दाग़ ने अपनी बड़ी इनफरादियत दिखाई है। तशरीह के हवाले से हम ये बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उर्दू शायरी की जो रिवायत है उसके मुताबिक जो आशिक है उसका काम आहुजारी करना, रोना धोना, तड़पना, लेकिन महबूब जो है वो कभी भी अपने जो सच्चे आशिक पर तवज्जो नहीं देता और कभी भी महबूब जो है वो अपने आशिक से किया हुआ वादा पूरा नहीं करता। गोया खिलाफ वर्जी करना अपने वादों की ये महबूब का शेवा और उसका वतीरा है, उसकी फितरत है। तभी तो गालिब ने भी कहा, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो एक सच्चे आशिक की जो ख्वाहिश होती है उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो नेमत लगती है या खूबसूरती ज़िंदगी की लगती है वो ये कि किसी तरह से महबूब उससे मिल ले, उससे मुलाकात करे, वो दो घड़ी उसके पास बैठे अपने दिल की बात करे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे और महबूब को ये बावर कराए कि उस जैसा सच्चा आशिक उसे कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। ऐसे में कभी अगर महबूब वादा कर ले कि हाँ ठीक है चलो मैं कभी आपसे मिल लूँ, मगर महबूब कभी भी वादा पूरा नहीं करता। वादा पूरा करना या इफ़ाए अहद महबूब का शेवा ही नहीं। मिलने का मुंह से वादा तो उनके निकल गया, पूछी जगह जो मैंने कहा हंस के ख्वाब में। यानी महबूब ने वादा अगर किया भी आशिक से तो उसने कहा कि कहाँ मिलेंगे, तो उसने कहा ख्वाब में। यानी वसल से शाद काम करना तो महबूब का वतीरा ही नहीं। शायर ने, दाग़ ने फिरे राह से वो कहकर दरअसल महबूब की बेवफाई जाहिर की है और ये बताने की कोशिश की है कि महबूब ने पहले अचानक गलती से वादा कर लिया, उसके मुंह से एक बात निकल गई कि ठीक है मिल लेंगे, लेकिन फिरे राह से यानी वो वादा पूरा करने के दरमियान ही उससे मुकर गया। और मुकरने में तो उर्दू शायरी में महबूब का कोई सानी नहीं। अब मुलाकात के बाद, मुलाकात के वादे के बाद जो आशिक की कैफियत है वो बड़ी दर्दनाक होती है, बड़ी कर्बनाक होती है, उसकी हालत गैर हो जाती है और महबूब जो है वो बेवफा महबूब वो संगदिली से बाज नहीं आता। तभी फिर शायर भी ये कह उठता है, गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। आखिरकार आशिक थक हार कर मौत की दुआएं मांगने लगता है और मौत से भी गिला करने लगता है कि ठीक है भाई, अगर वो महबूब नहीं आ रहा ना सही, वो भी ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो वादा पूरा नहीं करेगा, लेकिन फिर मौत से पूछते हैं कि तुम्हें क्या मसला है भाई, मौत क्यों नहीं मुझे आ जाती। दरअसल दाग़ ने मौत का रास्ते में ही मर जाने का कहकर बहुत उम्दा अंदाज इख्तियार किया है कि वो कहते हैं एक आशिक़ सादिक की जो आरज़ू है महबूब से मिलने की, अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर उसे लगता है कि उसके अंदर जीने की उमंग का भी कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो जीना ही नहीं चाहता, फिर वो मर जाना चाहता है। ऐसे में वो महबूब का तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो मौत को ही पुकारते हुए कहता है कि तू ही आ जा,
تو کہاں رہ گئی، تو کہاں مر گئی۔ نصاب میں شامل داغ کی پہلی غزل کا دوسرا شعر، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ مفہوم یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، محبوب کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ آخر وہ عاشق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو محبوب اس کی موت پر آتا ہے، جس کا عاشق کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دراصل اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب نہایت سنگدل اور بے حس ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ عاشقوں کے دل کے ساتھ کھیلتا ہے، انہیں خون کے آنسو رلاتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے۔ عاشق اس آس میں، اس امید پر زندگی گزار دیتا ہے کہ شاید محبوب کا دل کبھی تو نرم پڑے، کبھی تو وہ ملاقات کا شرف بخشے گا، لیکن عاشق ساری زندگی تڑپ تڑپ کر، سسک سسک کر، بلک بلک کر آہوزاری کرتا رہ جاتا ہے اور محبوب کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بالآخر عاشق کو بقول شاعر یہ کہنا پڑتا ہے، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ عشق کے جان لیوا مراحل سے گزر کر عاشق جب ایک دن جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جب محبوب کو پتہ چلتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ارے واہ، کیا سچا عاشق تھا، میرے عشق میں اس نے جان تک قربان کر دی۔ اب اس کے اندر ایک احساس بیدار ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ تب اسے اس کی موت کے بعد عاشق کی سچائی اور اس کے عشق پر یقین ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے عاشق کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ، وہ تو زندہ ہی نہیں۔ زندگی میں جب عاشق اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو محبوب ملنا تو درکنار، اسے اپنے گھر کی گلی میں ہی آنے سے منع کر دیتا ہے، اور عاشق صادق جب ہجر کے صدمے جان پر اٹھاتے اٹھاتے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو محبوب تڑپ کر رہ جاتا ہے، اور صورتحال یوں ہوتی کہ کہنا پڑتا ہے، جنازے پر میرے آ کر بڑی حسرت سے وہ بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ تو تشریح طلب شعر میں داغ نے بھی ایسے ہی موقع پر بے اختیار محبوب سے یہ گلہ کیا ہے کہ جب زندگی میں ہماری قدر نہ کی، یعنی عاشق کی قدر نہ کی، تو مرنے کے بعد ملاقات کا وعدہ، اس کا فائدہ کیا؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ زندگی میں ہی قدر کی جائے، زندہ رہتے ہوئے زندہ انسانوں کی ہی قدر کریں، مرنے کے بعد اس کے اوصاف جو آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں، وہ اوصاف اگر آپ کو اس کی زندگی میں نظر آ جائیں تو پھر اس کو فائدہ بھی ہو۔ بصورت دیگر جو اس دنیا سے چلا گیا، اسے یہاں کے لوگوں کی جو ریکگنیشن ہے، اس سے پھر کیا لینا دینا۔ نصاب میں شامل داغ دہلوی کی پہلی غزل کا تیسرا شعر ہے، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ مفہوم یہ ہے کہ عاشق کی شدید خواہش کے باوجود اور اس کے بعد جب محبوب نے شرف ملاقات بخشا تو اس ملاقات میں دنیا جہان کی باتیں ہو گئیں، لیکن جو اصل بات یعنی محبت کا جو اظہار تھا، جس کی خاطر عاشق نے محبوب سے ملاقات کی، جو خواہش تھی وہ ظاہر کی تھی، وہ بات تو درمیان میں ہو ہی نہیں سکی۔ محبوب نے عاشق سے دنیا جہان کی باتیں کر لی، یا عاشق نے بھی دنیا جہان کی ساری باتیں کر لیں، لیکن اصل مدعا زبان پر آ ہی نہ سکا۔ دراصل اردو شاعری کی روایت ہے کہ عاشق صادق کو پہلے تو موقع ہی نہیں ملتا محبوب سے ملنے کا، اگر موقع مل جائے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بات کر لوں، اس کے بعد پھر اس بات سے کنیکٹڈ پھر میں اپنا درمیان میں کہیں اظہار کر دوں گا، کیونکہ اسے محبوب جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اردو شاعری کا جو محبوب ہے بڑا اگریسو ہے اور بڑی جلدی ناراض ہو جاتا ہے، تو اب جو عاشق ہے اسے محبوب کی ناراضی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہ ہو کہ میرے اظہار محبت کے بعد یہ جو ملاقات کا کچھ وقت ہے، یہ جو شرف مجھے ملا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا، یہ بھی مجھ سے چھین نہ جائے۔ تو پھر وہ دوسری بات یہ ہے کہ محبوب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ عاشق کی طویل جو اظہار محبت کی داستانیں ہیں وہ سنیں۔ بقول شاعر، کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ دوسری طرف عاشق یہ سوچ کر ہی مچل اٹھتا ہے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ اب اگر محبوب مہربان ہو جائے، وہ عاشق کو ملاقات کے لیے وقت دے بھی دے، تو عاشق جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔
اپنا اظہار نہیں کر پاتا، دل بے قرار ہے، لیکن ملاقات جب ہوتی ہے تو ملاقات کی جو خوشی ہے، اس کی جو سرشاری ہے، اس میں اسے کچھ خیال نہیں رہتا، کچھ ہوش نہیں رہتا، یعنی یوں سمجھے کہ وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، یا اپنے حواس پر جو اختیار ہے یا قابو ہے وہ اس کے نہیں رہتا۔ حال دل ہم بھی سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ محبوب کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ بھی اردو شاعری میں ایک روایت ہے۔ محبوب کے سامنے ملاقات کی خواہش اپنی جگہ، اظہار محبت کی جو تمنا اور آرزو ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن جس وقت وہ سامنے آتا ہے تو اس محبت میں احترام کا بھی ایک جو ہے عقیدت کا، احترام کا وہ عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ گویا دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق نے محبوب سے بہت سارے گلے شکوے کرنے ہوں گے، بہت سی باتیں کرنی ہوں گی، ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ اپنے عاشق صادق پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اس کی ناراضی کا ڈر عاشق کی زبان کو روکتا رہا۔ بات ایک دل میں میرے آئی ہے، گر کہوں تو ابھی لڑائی ہے۔ تو بس جناب اسی لڑائی کے ڈر سے عاشق صادق خاموش رہ جاتا ہے، اور ملاقات کا جو اہتمام اس نے کیا تھا وہ دل کا جو حال ہے وہ بیان کیے بغیر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ داغ دہلوی کی نصاب میں شامل پہلی غزل کا چوتھا شعر ہے: میرے آشیاں کے تو تھے چار تن کے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا سا آشیانہ تھا وہ چند تنکوں پر مشتمل تھا، اور یعنی کچا گھر تھا، اور جب آندھیاں چلیں تو ان آندھیوں میں اس کا جو گھر تھا، اس کا آشیانہ تھا، وہ بکھر گیا۔ سارا گلستان اجاڑ دیا ان آندھیوں نے۔ تشریح طلب شعر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ، آشیانے سے تشبیہ دی ہے انہوں نے اپنے جو زندگی کے معاملات یا گھر کو، تو پرندہ اپنے آشیانے کو ایک ایک تنکا جمع کر کے بناتا ہے، وہ اپنے گھونسلے سے بہت پیار کرتا ہے۔ پرندہ اس دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ بہت خوفناک آندھیاں چلی ہیں، اور اس کا جو گھونسلہ جو اس نے بڑی مسلسل محنت شاقہ کے بعد تیار کیا تھا وہ بکھر گیا، لیکن اسے محض اپنے آشیانے کے بکھرنے کا غم نہیں، بلکہ اسے تو سارے چمن کی تباہی کا غم ہے۔ آندھیوں نے سارے باغ کی ہریالی اور شادابی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آندھیوں نے اجاڑ ڈالے ہیں پیڑ جتنے بھی تھے ثمر والے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں اشارتاً وہ جو دہلی کے اس وقت کے حالات تھے، جیسے میر نے بھی ان کا بڑا تذکرہ کیا، تو داغ دہلوی بھی چونکہ دہلی سے تعلق تھا تو اپنے وطن سے محبت ہر انسان کی سرشت میں شامل ہوتی ہے۔ انہیں بھی اس بات کا غم تھا کہ جو ان کا اپنے وطن سے جو محبت تھی اس کو انہوں نے آشیاں قرار دیا ہے، اور جو اپنا گھر ہے اس کو آشیاں قرار دیا ہے، جو اپنا وطن ہے اس کو چمن قرار دیا ہے، کہ اس چمن کو بیرونی جو حملہ آور تھے وہ آ کر اجاڑتے رہے، وہ تباہ و برباد کرتے رہے، اور اس کے بعد لیکن وہ خود غرض نہیں ہے، انہیں صرف اپنی تباہی اور بربادی کا غم نہیں، انہیں تو اس بات کا صدمہ ہے کہ صرف اس جو چمن میں یعنی اس وطن میں صرف وہی مشکل میں نہیں ہے، صرف ان کا ہی گھر نہیں اجڑا بلکہ پورا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو دہلی کے حالات تھے اس پر انہوں نے گہرے رنج اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ تم اپنی ایک شمع کو رو رہے ہو فراز، ان آندھیوں میں تو پیارے چراغ سب کے بجھے۔ نصاب میں شامل داغ کی پہلی غزل کا پانچواں اور آخری شعر ہے: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ مفہوم یہ ہے کہ شاعر نے اردو زبان کی اہمیت اس میں بیان کی ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا، تشریح طلب شعر کے حوالے سے میں بات کروں گی، کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اردو میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے یا اردو زبان و ادب کی خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن انہیں اردو کے بنیادی اصولوں کا بھی علم نہیں تھا، یا وہ زیادہ اس زبان سے آشنا نہیں تھے، اور اپنے طور پر وہ نرگسیت کا شکار ضرور تھے۔ آپ آج بھی اس عہد میں بھی دیکھتے ہوں گے، کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں
किसी भी शोबे में चले जाएं, अक्सर ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि जितने अच्छे प्रोफेशनल वो हैं उन जैसा कोई उनके दफ्तर में या उनके इदारे में कहीं नहीं है। तो ये जो नरगिसियत का शिकार होना है ये बड़ा ही बुरा होता है। ताहम उस ज़माने में भी जो लोग इस नरगिसियत का शिकार थे, दाग ने उन्हीं लोगों को झंझोड़ कर ये कहा है कि उर्दू ज़ुबान सीखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी मुशक्क़त करना पड़ती है। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि दाग ने यही कहा कि उर्दू ज़ुबान जो है उसको सीखना इतना आसान नहीं, इतना सहल नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, यानी बड़ा वक्त लगता है, ये कोई चंद दिन का खेल नहीं, या रातों रात आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। आपको तिफले मकतब बनकर अपने जो सीखने का है उसका आगाज़ करना पड़ता है और सारी ज़िंदगी मरते दम तक आपको सीखते रहना पड़ता है। जिसने ये समझ लिया कि उसे सब मालूम है, दरअसल सबसे ज़्यादा नाशना और कम इल्म वही होता है जो ये कह दे कि उसे सब पता है।